السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام میرے بھائیوں کو جو نفیب میں اپنا چیلنج کمپلیٹ کرنے کے لیے دن رات کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی کوششیں قبول فرمائے اور خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آپ لوگوں نے یہ سوچا اپنی زندگی کو بدلنے کا، چاہے وہ جیسے بھی سوچا، یہ اپنی صحت کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ نہیں تو کئی لوگ بھی ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ سوچا نہیں کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، ابھی تک وہ اس گناہ میں شامل ہیں اور کرتے جا رہے ہیں، صرف 2 منٹ کی لذت کے لیے۔ وہ صرف اس چیز کو نہیں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا ناراض ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ سب لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی بدلنے کے لیے قدم اٹھایا ہے۔ میں بھی آپ کا ہی ایک ساتھی ہوں۔ آپ کو میں اپنی زندگی کچھ حقیقتیں بتاتا ہوں جس سے آپ کو کچھ فائدہ ہوگا، آپ کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے چیلنج کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے اپنا چیلنج پورا کرنا ہے۔ پھر ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، پھر ہی آپ کو زندگی کا صحیح معنی پتہ چلے گا۔ میں بھی آپ کے جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ میں تقریباً 8ویں کلاس سے لے کر اب میری عمر جو ہے وہ تقریباً 25 سال ہے۔ میں اس کام میں لگا رہا ہوں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے الحمدللہ میری شادی ہوئی ہے، اور جو باتیں سنی تھیں، جو باتیں کہی گئی تھی، وہ سب غلط ثابت ہوئی ہیں۔ شادی سے کچھ عرصہ پہلے میں نے یہ نفیب جوائن کیا، گروپ میں گیا، وہاں پہ پوسٹیں پڑھی۔ خاص طور پر عمران بھائی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بہت مدد کی، انہوں نے کافی جذبہ دیا، انہوں نے کافی ہیلپ کی میری، جن کی وجہ سے آج مجھے زندگی کی حقیقتیں پتہ چلی ہیں کہ زندگی کا اصل معنی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے کافی لوگوں کو وہ راہ راست پر لے کر آ رہے ہیں۔ اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شادی سے پہلے کہ ہم کیا کریں گے، کیا ہوگا، کیسے خوش رکھیں گے بیوی کو، یہ صرف آپ کی ایک سوچ ہے۔ ابھی آپ کی شادی ہوئی نہیں ہے، انشاءاللہ آپ شادی کریں، آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ ایک حلال رشتہ ہے، حلال رشتے سے آپ جو مرضی کر سکتے ہیں۔ اور میں بھی آپ کی طرح یہ سوچتا تھا باتیں کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، خوش رہ پاؤں گا، رکھ پاؤں گا کہ نہیں۔ میں نے یہ سب باتیں شادی کے بعد نوٹ کی ہیں کہ انسان صرف یہ شادی کے پہلے ہی سوچتا ہے، اور بعد میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ بعد میں شادی کے بعد انسان اپنے اوپر ہنستا ہے کہ یہ میں کیا سوچتا تھا۔ صرف آپ نے یہ کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اس گناہ سے، اس برے کام سے، جو کہ میں نے بھی شادی سے کچھ عرصہ پہلے نفیب جوائن کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے، ہاں میرے چیلنج ٹوٹے، کئی بار ٹوٹے، لیکن میں ڈٹا رہا ہوں۔ میں نے 3 مہینے 4 مہینے تک بھی چیلنج کیا ہے، وہ ٹوٹتا رہا ہے، پھر بھی میں نے کیا، ٹوٹتا تھا پھر میں نے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی ہے الحمدللہ۔ جیسا کہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ شادی سے پہلے آپ یہ چیزیں سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے بھائی۔ آپ بالکل آرام سے آپ اپنی شادی کریں، آپ کو شادی کے بعد ساری حقیقت پتہ چل جائے گی۔ آپ کے پاس عمران بھائی ہیں، ان سے بات کریں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ شادی کی حقیقت کیا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ ساری باتیں آپ کو بتائیں گے۔ یہ جو آپ سوچتے ہیں کہ نفس چھوٹا ہے یا ٹائمنگ نہیں ہے، یہ ساری فضول باتیں ہیں، اور یہ ساری باتیں واقعتاً یہ ڈاکٹروں نے، حکیموں نے، ڈاکٹر تو خیر جو صحیح ہیں وہ ایسی بات کبھی بھی نہیں کریں گے، ڈاکٹر تو جو صحیح ہیں وہ ایسی بات کبھی بھی نہیں کریں گے۔ حکیموں نے یہ جو باتیں انسان کے دماغ میں بٹھائی ہوئی ہیں کہ یہ چیز ہو جائے گی، وہ ہو جائے گی، میرے بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ شادی کے بعد آپ کی ٹائمنگ بھی صحیح ہو جاتی ہے، آپ کا نفس کا جو آپ کہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں صحیح، وہ صرف آپ سوچتے ہی ہیں، سب کچھ الحمدللہ ٹھیک رہتا ہے۔ میں نے بھی شادی کی ہے، میں بھی شادی سے پہلے یہی چیزیں سوچ کے، آپ تو خیر کم سوچتے ہوں گے، میں یہ چیزیں زیادہ سوچتا تھا کہ میرا کیا بنے گا، کیا ہوگا۔
پھر الحمدللہ میں نے شادی کی ہے، اور شادی کے بعد مجھے ایسا فیل ہوا ہے کہ یہ ساری باتیں غلط تھیں۔ میں نے الحمدللہ کوئی بھی میڈیسن نہیں یوز کی شادی کے بعد۔ شادی کے پہلے میں نے بہت سارے پیسے خرچ کیے ہیں، اور جب مجھے یہ اس چیز کا نہیں تھا پتہ، نفیب کا نہیں تھا پتہ، مجھے گائیڈ نہیں تھا کیا ہوا عمران بھائی نے، احمد بھائی نے، تو تب مجھے یہ باتیں جا کے پتہ چلی ہیں ساری۔ تو پھر میں نے اس کے بعد کوئی اپنا پیسے ضائع نہیں کیے، ورنہ اس سے پہلے میں نے ہزاروں نہیں لاکھوں تک خرچ کیے ہیں اس کے لیے، اتنا میں ٹینشن میں گیا تھا۔ تو شادی کے بعد الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہے، ٹائمنگ جو ہے وہ خود ہی بالکل اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے ایکوریٹ، اور نفس کی بھی جو ہے آپ سوچتے ہی ہیں کہ نفس میرا صرف 3-3.5 انچ جو ہے انسان کا نفس وہ بالکل ٹھیک ہے، 4 انچ انسان کا نفس بالکل ٹھیک ہے۔ جن کا 3 انچ سے کم ہے ان کو کچھ ہونا چاہیے پریشانی وغیرہ، ادروائز ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو آپ بھائی سب باتیں یہ سوچتے ہیں کہ ہم کچھ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، بھائی آپ جب حلال رشتے میں آتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دیتا ہے، اور آپ کے جسم میں ویسے ہی طاقت۔ میں شادی سے پہلے مجھے احتلام ہوتا تھا نا، تو میرا اگلے دن جو ہے نا جسم بہت زیادہ کمزور، دردیں وغیرہ یہ ہوتی تھی۔ شادی کے بعد الحمدللہ میں نے اچھی زندگی گزاری ہے، پھر بھی مجھے میرے جسم میں مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرے جسم میں اور زیادہ طاقت آ رہی ہے۔ تو آپ بالکل پریشان ہونا چھوڑ دیں، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے جو آپ کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ کیا ہوگا، سب کچھ ہوگا میرے بھائی، ٹینشن نہیں لیں آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ سب سے پہلے شادی کریں اور اس برے کام سے بچیں۔ میں نے بھی صرف کچھ ماہ پہلے توبہ کی ہے، نفیب چیلنج اپنا پورا کیا ہے، اور میں کامیاب ہوا ہوں۔ اور یہ بات جو سوچتے ہیں کہ آخری بات میں آپ سے کر رہا ہوں، اکثر یہ بھی بات سوچتے ہیں کہ بھئی ہم کر لیں گے، ہماری اولاد کیسے ہوگی، اولاد نہیں ہوگی، اسپم وغیرہ۔ بھائی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں 8ویں کلاس کے اینڈ سے لے کے نا اب میری 25 سال عمر ہو گئی ہے، تو میں نے اس پورے عرصے میں کئی بار کیا یہ غلط کام، بتانا نہیں چاہیے لیکن میں پھر بھی آپ کو آپ کے میں نے کئی بار یہ کام کیا، پھر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنی زندگی کا شاہد ہوں میں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، کوئی بات میری جھوٹ نہیں ہے۔ میں نے کوئی میڈیسن نہیں یوز کی، مجھے صرف ایک بلڈ اپ چاہیے تھا، وہ مجھے عمران بھائی سے حاصل ہوا، انہوں نے میری بہت ہیلپ کی ہے، میرے دماغی طور پر مجھے تیار کیا ہے، اور یہ صرف مسئلہ سارا دماغ کا ہی ہے۔ آپ ایسا ویسا کوئی چیز نہ سوچیں، میں نے اتنے عرصے تک یہ کئی بار کیا ہے، اور اب میری شادی ہوئی ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری بھی دی ہے۔ تو آپ بالکل بے فکر ہو کے اپنا چیلنج پر فوکس کریں، اپنا چیلنج پورا کریں،